اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختارکم لسرہ۔ شرح جاری تھی زیارت جامعہ کبیرہ کی کہ اس جملے تک ہم پہنچے ہیں کہ محمد اور آل محمد، گواہی دیتا ہوں کہ خداوند عالم نے تمہیں چنا ہے لسرہ، اپنے اسرار کے لیے تمہیں چنا ہے۔ اختیار اصل میں اختیار تھا، باب افتعال کا ماضی ہے، خیرن اس کی اصل ہے، شرن کے مقابلے میں ہے، مائل ہونے کے معنی میں۔ اختار میں دو قیدیں ہیں، چننا اور برتری دینا، چننا اور برتری دینا۔ بس قرآن کریم میں آئے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 155، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، موسیٰ نے چن لی اپنی قوم میں سے 70 مرد۔ یہاں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 13 ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، بس میں نے تمہیں چن لیا، فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سن جو وحی تیری طرف ہوتی ہے، یہاں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ، تحقیق ہم نے انہیں چن لیا علم دے کے کائنات پر، تمام انسانوں پر۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 32۔ بس اے محمد اور آل محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے تمہیں اسرار کے لیے چنا ہے۔ چنا ہے نہیں کیا، ایک تو چنا ہے، دوسرا دوسروں پہ برتری دی، یہ دو، دوسروں پہ تمہیں برتری دی ہے۔ سرن کے 3 معنی ہیں، چیز کو پوشیدہ کرنا، اول اعلان کے مقابلے میں چیز کو پوشیدہ کرنا، دوسرا خالص چیز جو خوشی دے، سرور دے، خوشی کا باعث بنے اور غم سے خالی ہو، یہ سر کا دوسرا معنی۔ تیسرا ٹھہرنے کی جگہ کو بھی، کہ سریر سے، سریر ان تخت۔ قرآن کریم میں یہ تینوں معنی ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7، یعلم السر و اخفیٰ، خدا اسرار کو بھی جانتا ہے، پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ یہاں سورہ انسان کی آیت نمبر 11 ہے، نظرۃ و سرورا، وہ شاداب ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، سرورا خوشحال ہوں گے۔ یہاں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 15 ہے، علی سرر موضونہ، تختوں پر جنتی ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوئے۔ یہاں علی سرر متقابلین۔ بہتر ہے کہ ہم پہلا معنی لیں کہ خداوند عالم نے ان حضرات کو چن لیا ہے، برتری دی ہے اپنے اسرار دے کر، بس اس جہاں کے رازدار ہیں محمد اور آل محمد، اس جہاں کے رازدار ہیں۔ بس 2 جملے زیارت جامعہ کبیرہ میں ساتھ آئے ہیں۔ پہلا ارتضاکم لغیبہ، اس نے تمہیں چن لیا اپنے غیب کے لیے۔ دوسرا واختارکم لسرہ، اس نے تمہیں چن بھی لیا، دوسروں پہ برتری بھی دی ہے، لسرہ، اپنے اسرار دے کر۔ غیب اور سر میں فرق کیا؟ غیب وہ امور جو خود بخود مخفی ہوں، عادی اور معمولی افراد تک رسائی ممکن نہیں ہے، ان کو غیب کہا جاتا ہے، جیسے جنت ہے، جیسے جہنم ہے۔ سرن ان امور پہ اطلاق ہوتا ہے جن کو مخفی رکھا جاتا ہے، جن کو پوشیدہ کیا جاتا ہے، جن کی حفاظت کی جاتی ہے، کہ یہ راز تم کسی کو نہیں بتاؤ گے، اپنے پاس رکھو گے۔ سرن یعنی اپنے اندر ایک پوشیدہ کرنا۔ بس ارتضاء اختیار کے درمیان فرق ہے۔ ارتضاء ایسی رضا جس میں کوئی ناپسندیدگی نہ ہو، اور اختیار رضا سے بھی بالاتر ہے، رضا سے بھی، یعنی رضا کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ اختیار کا آتا ہے۔ محمد اور آل محمد رضا کے بھی اعلیٰ ترین مرتبے مرتضیٰ پہ تھے، کہ ہم پہلے شرح بیان کر چکے ہیں، مرتضیٰ ہیں وہ رضا کے اعلیٰ ترین مرتبے، اور رضا سے بھی بالا ترین مرتبے تک پہنچے ہیں اختیار تک، کہ اختیار رضا سے بالا ترین مرتبہ ہے۔ بس اختیار کا آتا ہے۔ جیسے استاد ہے،
ایک دفعہ شاگردوں کی جانب متوجہ ہو اور چند شاگردوں کو پسند کرے کہ یہ چند شاگرد بہت اچھے ہیں میرے، اس کے بعد کسی ایک خاص کا انتخاب کرے کہ یہ شاگرد ہے جو میرے علوم، میری باتیں لوگوں تک صحیح پہنچاتا ہے، پوری طرح پہنچاتا ہے، یہ شاگرد خاص، چند شاگردوں کو پہلے چنتا ہے، اس کے بعد ان میں سے ایک کو برتری دیتا ہے، ان میں سے ایک کو برتری دیتا ہے کہ پہلے بیان ہوا کہ حفظتاً لسر اللہ، یہ محافظان ہیں خدا کے اسرار کے، بس جب یہ پورے اترے خدا کے اسرار کی حفاظت کرنے میں، اب خدا نے بھی انہیں چن لیا، انہوں نے دوسروں پہ برتری دی، دوسروں پہ برتری دی، بس بغیر شک کے یہ مقام بلندتر ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا، یاد رکھیں آپ۔ وَاخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے تمہیں اپنے سر، یعنی پہلے آیا کہ خدا تم پہ راضی ہوا کہ غیب کا تمہیں علم دیا، اب تمہیں چنا ہے اور دوسروں پہ برتری دی ہے کہ اس مقام تک اور کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سر کی جب قابلیت پر پورا کوئی اترے تو خدا اس کا انتخاب کرتا ہے، قابلیت پہ پورے ہوتے ہیں، حفظتاً لسر اللہ بنے ہیں، خدا کے اسرار کے محافظ کے پہلے زیارت جامع نے کبھی کہا، اب کیا ہیں؟ وَاخْتَارَكُمْ لِسِرِّهِ، خدا نے تمہیں چن لیا اپنے اسرار کے لیے، اپنے اسرار کے لیے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔